اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری بات چل رہی تھی تبصرۃ المتعلمین میں کتاب الحج، اور کتاب الحج میں جو ہماری گفتگو تھی وہ مستحبات ہے نا، اور جس میں ہم نے کل پڑھا تھا کہ ثم یأتی المدینہ، کہ حج کے بعد مستحب ہے کہ کہاں آئے؟ مدینہ لزیارت النبی علیہ السلام، نبی کی زیارت کے لیے استحبابا مؤکدان، کس تاکید کے ساتھ؟ مستحب مؤکدہ کے ساتھ. وزیارت فاطمہ علیہ السلام من الروضہ، اور روضے سے زیارت کرے کس کی؟ شہزادی فاطمہ کی. کیوں مولانا؟ کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جنت البقیع ہی میں آپ دفن ہوں، بلکہ احتمال ہے کہ آپ اپنے گھر میں دفن ہوں یا قبر و منبر کے درمیان دفن ہوں. وزیارت الائمۃ علیہم السلام، اور اسی طرح ائمہ کی زیارت کرنا بالبقیع، کہاں؟ جنت البقیع میں. وزیارت الشہداء خصوصا حمزہ بأحد، اور اسی طرح سے جناب حمزہ کی زیارت کرنا خاص طور پر میدان احد میں جناب حمزہ کی. صحیح، وہاں باقی بھی شہید ہیں لیکن جناب حمزہ کی شہادت، چونکہ جناب حمزہ کی قبر پہ شہزادی فاطمہ مولانا ہر بدھ کو جایا کرتی تھی. روایتیں کہ ہر بدھ کو جاتی تھی. شہزادی فاطمہ نے قبر جناب حمزہ سے کی مٹی سے ایک تسبیح بنائی تھی، جس تسبیح سے آپ استفادہ کیا کرتی تھی. تو اس لیے جناب حمزہ کی قبر کی زیارت کی اپنی ایک فضیلت ہے. سینہ شہدائے احد میں آپ کا شمار ہے، اور میدان احد میں جب آپ جائیں گے زیارت کے لیے تو وہاں پہ باقی شہداء جو گنج شہداء کی طرح سے دفن کیا گیا ہے، اور کچھ شہید ہیں، 3-4 شہید ہیں جن کو الگ دفن کیا گیا ہے، جو رسول کے اصحاب تھے. اصحابی تو سارے تھے لیکن ان میں جو اہم ترین تھے ان کو الگ دفن کیا گیا ہے. ان کی قبروں مجھے یاد نہیں کہ کس کی قبر وہاں پر موجود ہے فی الحال. اب دیکھیے کیا ہے مولانا، وزیارت الائمۃ علیہم السلام بالبقیع، اور کیا کرنا مولانا؟ بقیع میں ائمہ کے جو قبور ہیں ان کی زیارت کو انجام دینا ہے نا. اور اس کے بعد کیا کریں گے؟ وہ زیارت الشہداء خصوصا حمزہ بأحد، صحیح ہے، جناب حمزہ کی کیا کرنا؟ زیارت کرنا، خاص طور پر کس کی؟ میدان احد میں جناب حمزہ کی. پھر آ جائیے والاعتکاف ثلاثۃ ایام بہا، کیا مانے ہے مولانا؟ اور اعتکاف کرنا 3 دن بہا یعنی بالمسجد النبوی. ایک تو یہ ہے کہ مسجد نبوی میں آپ کیا کریں؟ نماز پڑھیں، اور دوسرا یہ ہے کہ مسجد نبوی میں آپ 3 دن کا کیا کریں؟ اعتکاف کریں. صحیح، 3 دن کا کیا ہونا چاہیے آپ کا؟ اعتکاف ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں مولانا؟ تو 3 دن اعتکاف کریں، یہ مستحب. اس کے علاوہ مولانا 3 دن روزہ بھی رکھنا مستحب قرار دیا گیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ 3 دن کیا کریں؟ روزہ. اور اس میں بھی طرح دن بتایا گیا مولانا، بدھ، جمعرات اور جمعہ. کون کون سے؟ بدھ، جمعرات اور جمعہ. روزے رکھنے کی کیا ہے؟
تاکید کی گئی ہے. تو اعتکاف کرنا مسجد میں، اور اعتکاف کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہونا. آپ دن میں روزہ رکھیں گے نا مسجد نبوی میں اور خود اطراف مکہ میں، یعنی مسجد الحرام میں نے نوٹس کیا روزانہ پورے سال مغربین سے پہلے، نماز مغرب سے پہلے باقاعدہ دسترخوان بک جاتا ہے. زمزم کی ایک ایک بوتل دی جاتی ہے، کھانے کا پیکٹ دیا جاتا ہے، افطار کا پیکٹ رہتا ہے. کس لیے؟ وہ سارے کیا ہوتے ہوں گے؟ روزے سے ہوتے ہوں گے، اور لوگ بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کے وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ افطار کرتے ہیں روزے کا. صحیح ہے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے مولانا؟ کیونکہ ممکن ہے وہ کس میں ہو؟ اعتکاف میں ہو، مسجد سے باہر نہ جاتے ہیں. تو 3 دن کا اعتکاف کرنا مسجد کے اندر کیا ہے؟ مستحب قرار دیا گیا ہے. اب آ جائیے مولانا الباب التاسع فی العمرہ. ابھی جو ہم نے حج کی بات کی ہے مولانا، حج میں تو یاد رکھیے گا کیا تھا؟ حج کے اندر ہم نے ایک کام کیا تھا عمرہ تمتع، اور ایک کیا تھا کیا؟ حج تمتع. ان دو چیزوں سے مل کر کیا بنا تھا؟ حج، جس کو حج اسلام کہا جائے. یہاں جو بات ہو رہی فی العمرہ، اس عمرے سے کون سا عمرہ مراد ہے؟ اس عمرے سے کیا مراد ہے مولانا؟ عمرہ مفردہ. کیا مراد ہے؟ عمرہ مفردہ. کہہ رہے وَهِيَ فَرِيضَةٌ مِثْلَ الْحَجِّ بِشَرَائِطِهِ وَأَسْبَابِهِ. اور یہ عمرہ مفردہ بھی واجب ہے حج کی طرح، بشرائطه، شرائط الحج، جو حج کے شرائط ہیں جب وہ پائے جائیں، واسبابه یعنی اسباب الحج، حج کے اسباب جیسے بالغ ہو، عاقل ہو، زیادہ سفر ہو، سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح سے عمرے کے لیے جب یہ تمام چیزیں ہوں گی تب یہ بھی کیا ہو جائے گا آپ پہ؟ واجب. اور اس میں کیا کیا انجام دینا ہے؟ وَأَفْعَالُهَا یعنی افعال العمرۃ المفردہ. عمرہ مفردہ کے افعال کیا کیا ہیں؟ النیت والاحرام. سب سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ نیت، اور اس کے بعد احرام پہنیں گے. احرام کے پہننے کا، احرام کے محرمات سب کچھ وہی ہیں جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. صحیح نا؟ جو 25 چیزیں پہلے حج میں حرام میں ہو رہی تھی وہی چیزیں اس میں بھی. 2 کپڑے وہاں پہننا تھا، 2 کپڑے یہاں بھی پہننا ہے. صحیح ہے. اور جیسے حج کا احرام ہمیں باندھنے کے لیے جو عمرہ تمتع کا کر رہے تھے میقات سے کر رہے تھے، عمرہ مفردہ کا بھی کہاں سے کرنا ہوگا؟ میقات سے. مثلا مدینے سے اگر عمرہ کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں تو مسجد شجرہ سے باندھیں گے. اور اگر آپ جدہ سے جا رہے ہیں سیدھے مکہ تو آپ کو جوفہ جانا ہوگا، چونکہ بنا اس کے آپ میقات سے. اور مکے سے مدینے سے گئے مکہ تو مسجد شجرہ سے آپ نے باندھ لیا. مسجد شجرہ سے باندھنے کے بعد آپ چلے گئے مکہ. مکہ جا کے آپ نے عمرہ کر لیا، آپ کا طواف اتر گیا. اب جو دوسرا عمرہ کرنا چاہیں گے اپنے مرحومین کا، اپنے والدین کا، اس صورت میں آپ کو کیا کرنا ہوگا مولانا؟ اس صورت میں مسجد تنعیم جانا ہوگا، جس کو مسجد عائشہ بھی کہا جاتا ہے. مسجد تنعیم، وہاں جا کے آپ احرام کی نیت کریں گے. 6-7 کلومیٹر ہے، زیادہ دور نہیں. 10 ریال جانے کا، 10 ریال آنے کا لگے گا. 20 ریال میں آپ کا عمرہ ہو جائے گا 2-2.5 گھنٹے میں. ٹھیک ہے.
یہ کام آپ کو کرنا ہے. کہہ رہے ہیں وہی فریضۃ مثل الحج، یہ حج کے مثل کیا ہے؟ واجب ہے. بشرائط ہی بشرائط الحج، جو حج کی شرطیں ہیں. واسباب ہی واسباب الحج، بھائی جانے کا پیسہ ہوگا تب تو حج واجب ہوگا، کیسے ہی واجب ہو جائے. وافعالها، اور اس کے کام، النیت والاحرام، نیت اور احرام. آپ نیت کریں، احرام باندھیں. والطواف، اور کیا کریں گے؟ طواف کریں گے. وہ شرائط وغیرہ سارے وہی حج والے رہیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ ورکعتا، رکعتا یعنی رکعت الطواف، طواف کی 2 رکعت نماز کا پڑھنا. والسعی، اور کیا کرنا؟ سعی کرنا. سعی کس کے درمیان ہوگی مولانا؟ صفا اور مروہ کے درمیان. سعی کی ابتدا کہاں سے کی جائے گی؟ صفا سے. ختم کس پر ہوگی؟ مروہ پر. صحیح ہے. جو صفا کی پہاڑی ہے، صفا کی پہاڑی تھوڑی بلند ہے اور نظر آتی ہے. مروہ کی پہاڑی جو ہے ایک دم برابر تقریباً ہو چکی ہے، اس کو کیمیکل لگا کے ایسے گھیر دیا گیا ہے. صحیح نا؟ اگر مروہ پہاڑی پہ دیکھنے جائیں گے آپ کہیں تو مروہ کی پہاڑی آپ کو نظر نہیں آئے گی. آئیے دکھا دوں آپ کو. صفا اینڈ مروہ، آئیے دکھائیں آپ کو. یہ دیکھیں، یہ مسعی ہے غالباً، لیکن یہ جیسے دکھ رہا ہے، ہاں یہ جیسے یہ ہے صفا، دکھ رہا ہے نا صفا؟ اس طرح سے ہے کہ جو پہاڑی نظر آتی ہے. مروہ اگر جائیں گے تو مروہ آپ کو ایکول نظر آئے گا. یہ صفا ہی ہے. اونچا بلند جو ہے کون ہے؟ صفا. یہ کیا ہے؟ صفا. ٹھیک ہے نا؟ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ صفا پہاڑی. اور یہیں صفا سے اوپر مولانا کوہ ابو قبیس ہے. یہ والا، یہ سمتل ہے کہ اونچا ہے؟ اونچا ہے تو وہ نہیں ہے، مروہ نہیں ہے. مروہ تقریباً برابر ہے. دیکھیں بدایت الصفا دکھ رہا ہے نا؟ یعنی بدایت صفا اسٹارٹ یہاں سے شروع کرنا ہے آپ کو. صفا مروہ، لیکن یہ مروہ نہیں ہے نا. المروہ آگے دکھا رہا ہے، ڈائریکشن آگے. مروہ ایسی دکھتی ہی نہیں ہے. یہ انڈر گراؤنڈ سے ایسا ہو سکتا ہے مروہ، سمجھ رہے ہیں؟ انڈر گراؤنڈ اگر جائیں گے تو، لیکن انڈر گراؤنڈ سے صحیح ہوتی نہیں ہے. صحیح کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ دکھ رہا ہے میرے خیال سے، یہ رہا مروہ. یہ مروہ پہ کھڑے ہیں لوگ، نکل رہا ہے نا؟ اکول ایک دم. ہاں لیکن ابھی معلوم کیا، ایسے بیریکیڈ لگا کے رکھتے ہیں یہاں پہ. ہاں وہاں جیسے یہ لوگ کھڑے ہیں ابھی ہم نہیں کھڑے ہو سکتے، ایسے بیریکیڈ لگا رہتا ہے. تو ایسے برابر ہے تقریباً. آپ کو دیکھیں گے تو دکھے گا، بھیڑ میں چلتے رہیں گے تو چلتے رہیں گے آپ. وہ مروہ پہاڑی. یہ سب وہیں کی دکھ رہا ہے، یہ سب وہیں کی پکچر ہے صفا مروہ کی. یہ وہیں کی ہے صفا مروہ کی. کافی اچھا بنا دیا ہے. اب یہ درمیان کا جو راستہ ہے یہ ویل چیئر والوں کے لیے. یہ جو درمیان میں چل رہے ہیں یہاں سے ویل چیئر چلتی ہے. ایسے جاتے ہیں اور ایسے آتے ہیں. یہ جانا، یہ صفا سے جا رہے ہیں، یہ جانا 1، ادھر سے آنا 2. ٹھیک ہے نا؟ تو مروہ پہاڑی ہمیں کیا نظر آئے گی؟ سمتل سی نظر آئے گی، برابر سی. یہ غالباً مروہ ہی پہ بیٹھا ہے. یہ دکھ رہا ہے نا؟ دکھ رہا ہے یہ لیٹے ہیں صاحب، یہ بیٹھے ہیں. مروہ پہاڑی دکھ رہا ہے. اس پہ ایک کیمیکل لگا ہوا ہے تاکہ جو پہاڑ ہے وہ پہاڑ سلامت رہے، اور اس کے تقریباً برابر پہ ہے.
زیادہ فاصلہ نہیں ہے، صفا ہے، اونچا ہے، اور صفحی سے اوپر جو ہے کوہ ابو قبیس ہے، کوہ ابو قبیس، اور بیت ارقم جہاں سے رسول اسلام نے اپنے خفیہ تبلیغ کا آغاز کیا تھا وہیں پہ تھا، جس کے نشانات ابھی موجود نہیں ہیں، صحیح ہے نا؟ النیہ والاحرام والطواف والرکعتا والسعی، اور کیا کرنا ہے آپ کو؟ سعی کرنا ہے، والطواف النساء، اور جب سعی ہو جائے، سعی کے بعد مولانا یہاں انہوں نے نہیں دیا ہے تو اس کے بعد مرحلہ آتا ہے تقصیر کا، بعد میں دیا ہے نا، ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں گے کیا ہوگا، تقصیر پہلے آئے گی، پھر طواف النساء و رکعتا، طواف النساء اور رکعت، اس کی رکعتیں وہ تقصیر او الحلق، یا تقصیر کرنا یا حلق کرنا۔ کئی لوگ جو ہے حج کے اگلے ہی دن مجھ سے پوچھنے لگے کہ مولانا اب کر سکتے ہیں نا طواف، ارے عمرہ مفردہ کر سکتے ہیں نا؟ میں نے کہا بالکل کر سکتے ہیں، لیکن ڈانے کے لیے کچھ سر پہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ عمرہ مفردہ تو کر لیں گے آپ، لیکن سر مڈائیں گے تو کیا نکلے گا؟ ابھی 10 تاریخ کو آپ کا ہوا، 11 کو کتنے بال آ جائیں گے؟ کیا حلق صادق آ جائے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو 4 دن جب جاتا ہے تب جا کے کیا ہوتا ہے، کچھ بال آتے ہیں ایسے کہ آپ ان کو کٹ کر سکیں، ہے کہ نہیں؟ تو تقصیر کرنا یا حلق کرنا، ظاہر ہے تقصیر کیا کرے گا، بالی کتنے ہیں کہ تقصیر کرے گا؟ وہ جو حج کر کے ابھی کمپلیٹ کیا اس کے بعد کتنے بال ہیں؟ صحیح ہے، سب تو پہلے ہی اس کا منڈا جا چکا ہے، تو اس کو حلق ہی کرنا ہے دوبارہ۔ وَلَيْسَ فِي الْمُتَمَتِّعِ بِهَا، لیکن جو عمرہ تمتع کر رہا ہے طواف النساء، اس میں طواف النساء نہیں ہے، چونکہ جب ہم عمرہ تمتع کرتے ہیں تو عمرہ تمتع میں تو طواف النساء نہیں آتا، لیکن حج تمتع میں طواف النساء آتا ہے، لیکن عمرہ مفردہ میں بھی طواف النساء ہے اور حج افراد میں بھی طواف النساء ہے۔ تو اگر کوئی حج افراد کر رہا ہے تو اس کو 2 طواف النساء کرنا ہے، اور اگر کوئی حج تمتع کر رہا ہے تو اس کو 1 طواف النساء کرنا ہے۔ فہمت مولانا؟ وَيَجُوزُ الْمُفْرَدَةُ فِي جَمِيعِ أَيَّامِ السَّنَةِ، اور جائز ہے عمرہ مفردہ کرنا سال کے ہر دن، سمجھ میں آئی بات؟ ہر دن آپ عمرہ مفردہ کر سکتے ہیں، لیکن مہینے میں اپنا ایک ہی کر سکتے ہیں۔ آیت اللہ سستانی کے مطابق مہینے میں 1 عمرہ، دوسروں کی طرف سے آپ جتنے عمرے چاہیں کرتے رہیں، لیکن جو ہمارا مورچہ ہے وہ کیا اجازت دیتے ہیں؟ لیکن ہاں دونوں میں 30 دن کے گیپ کی شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی 28 ذیقعت کو یا 29 ذیقعت کو عمرہ کر رہا ہے تو 1 ذی الحجہ کو دوسرا عمرہ کر سکتا ہے۔ کوئی 28 رجب کو پہنچا اور اس نے عمرہ مفردہ کیا، 1 شعبان کو پھر کر لے، مہینہ بدل گیا کہ نہیں بدل گیا؟ مہینہ بدل گیا، اس طرح سے وہ اپنے 2 عمرے کر سکتا ہے۔ باقی ایسا نہیں جب احرام پہنچا مسجد تنعیم پہنچے اور اپنا عمرہ کرتے رہیں گے، نہیں مولانا، آپ اپنے والدین کا کریے، اپنے مرحومین کا کریے، چاہنے والوں کا کریے، دوستوں کا کریے، 1 عمرے میں کئی نیتیں کر لیجئے، کر سکتے ہیں۔ 1 عمرے کو کتنوں کی نیابت میں چاہیں اپنے تمام مرحومین کی نیابت میں کریے، کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ ابھی کل ہم سے سوال پوچھا گیا ہے کہ اگر ہم مرحومین کی طرف سے کریں گے، امام زمانہ کی نیابت میں اگر ہم عمرہ مفردہ کریں تو کیا اس میں بھی طواف النساء کرنا ہے؟ مرحومین تو مر گئے، کیا ان کو بھی طواف النساء کرنا ہے؟ ہم نے کہا بالکل کرنا ہے۔ طواف النساء عمرہ مفردہ کا جز ہے، چاہے اس کو مرحوم کی طرف سے کیا جائے، امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی طرف سے کیا جائے، یا کسی اور کی جانب سے کیا جائے، سب میں طواف النساء کو بجا لانا ضروری ہے۔ ٹائم تمہارا جی، یہ کل ہی کی بات ہے، کل فون آیا، کل رات۔
وَأَفْضَلُهَا رَجَب، اور با فضیلت مہینہ کون سا ہے مولانا عمرہ مفردہ بچا لانے کے لیے؟ ماہ رجب. کیا ہے؟ ماہ رجب. والقارن والمفرد، اور جو حج قران اور حج افراد بجا لا رہا ہے، یاتی بها بعد الحج، وہ انجام دے گا اس عمرے کو حج کے بعد. یہی حکم تو ان کا بھی ہے نا مولانا، اگر کسی خاتون کو کیا آ جائے، صحیح ہے، حالت نجاست میں آ جائے، وہ ایم سی آ گیا، کیا کرے گی؟ کہا اپنے حج کو حج افراد میں تبدیل کر دے. اور یہ ہر سال مولانا اس طرح کے مسائل رہتے ہیں، ایسا نہیں کہ جیسے اس بار بھی مجھ سے پوچھا گیا کہ ایک خاتون مزدلفہ میں تھی، اور مزدلفہ ہی میں ان کو ایم سی آ گیا، کیا کریں آگے؟ کوئی مشکل نہیں ہے. ہم نے کہا آپ اپنے ارکان کو انجام دیجئے، چونکہ مزدلفہ کے میدان میں، رمی جمرہ عقبہ میں، میدان مینا میں رہنے میں، تقصیر کرنے میں، رمی جمرات کرنے میں، اور یعنی قربانی کرنے میں طہارت کی شرط نہیں ہے. صحیح، اس میں پاک رہنا ضروری نہیں ہے. آپ جب ہوٹل پہنچ جائیں، پاک ہو جائیں، تب اعمال مکہ کو انجام دیجیے. نہیں بات؟ تو والقارن والمفرد، حج افراد کرنے والا شخص، یاتی بہا، اس عمرے کو انجام دے گا بعد الحج، حج کے بعد. والمتمتع بها يجزي عنها، کیا مولانا؟ والمتمتع بها، اور جو اور جو عمرہ تمتع بجا لایا ہے، صحیح ہے نا؟ اور جو عمرہ تمتع بجا لایا ہے، یجزی عنہا، اس کے لیے یہی کافی ہے. یعنی اس کو حج کے بعد عمرہ مفردہ لانا اس کے اوپر کوئی ضروری نہیں ہے، کفایت کرے گا، کیونکہ ایک عمرہ وہ کر چکا ہے. وَلَوْ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، اور اگر کسی نے عمرہ کیا ہے حج کے مہینوں میں. حج کے مہینے کون کون سے؟ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج. شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج. اگر کسی نے عمرہ مفردہ کو ان مہینوں میں انجام دیا ہے، جاز ان ينقلها الى التمتع، تو جائز ہے کہ اس عمرے کو کیا کر دے؟ عمرہ تمتع بنا دے. عمرہ تمتع کرے کیسے عمرہ تمتع ہوگا مولانا؟ یہ کیا کرے گا؟ طواف النساء بجا نہیں لائے گا. صحیح نا؟ اگر کوئی شوال کے مہینے میں پہنچ رہا ہے، شوال ذی القعدہ ذی الحج کیا ہے؟ آج کا مہینہ ہے، تو بجائے عمرہ مفردہ کرنے کے کیا کرے؟ عمرہ تمتع کرے. عمرہ تمتع کر لیا، اس میں طواف النساء کرنے کی ضرورت نہیں، تقصیر کر کے اس کا احرام اتر گیا، پھر وہ سیدھے حج کر سکتا ہے. یعنی 9 ذی الحج کو سیدھے کہاں پہنچ جائے؟ میدان عرفات، اس کا حج صحیح ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ کہہ رہے ہیں وَيَجُوزُ فِي كُلِّ شَهْرٍ، اور جائز ہے ہر مہینے میں بنانا، انجام دینا عمرہ، کہ ہر مہینے میں ایک کریں. وَأَقَلُّهُ فِي كُلِّ 10 أَيَّامٍ، اور کم سے کم ہر 10 دن میں. یہ یہاں کہنا مولانا، ہمارا مرجع نہیں کہہ رہا یہ. فلا يكون، تو اس صورت میں دو عمروں کے درمیان کیا ہونا چاہیے مولانا؟ 10 دن سے کم کا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے.
ولا حد لها یعنی للعمرۃ المفردہ، لیکن عمر مفردہ کے انجام دینے کی کوئی حد نہیں ہے. کس کے نزدیک مولانا؟ عند السید مرتضی، سید مرتضی کے نزدیک. یعنی ان کے یہاں ان کا کہنا ہے کہ 2 آپ عمر مفردہ انجام دے سکتے ہیں بنا کسی گیپ کے. کون کہہ رہا ہے یہ؟ سید مرتضی. ٹھیک ہے، باقی 2 عمروں کے درمیان 10 دن سے کم کا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور رہی مسئلہ مولانا کہ آپ کو اپنے مرجع جس کی آپ تقلید میں ہیں اس کے مطابق آپ کو اس کی مناسک حج کے مطابق آپ کو انجام دینا ہے. والحمدللہ رب العالمین.